بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جہاز سے اترا اور کسٹم سے گزر کر ٹیکسی لینے اسٹینڈ کی طرف چلا۔ جب میرے پاس ایک ٹیکسی رکی تو مجھے جو چیز انوکھی لگی وہ گاڑی کی چمک دھمک تھی۔ اس کی پالش دور سے جگمگا رہی تھی۔ ٹیکسی سے ایک سمارٹ ڈرائیور تیزی سے نکلا۔ اس نے سفید شرٹ اور سیاہ پتلون پہنی ہوئی تھی جو کہ تازہ تازہ استری شدہ لگ رہی تھی۔ اس نے صفائی سے سیاہ ٹائی بھی باندھی ہوئی تھی۔ وہ ٹیکسی کی دوسری طرف آیا اور میرے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ اس نے ایک خوبصورت کارڈ میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، سر جب تک میں آپ کا سامان ڈگی میں رکھوں آپ میرا مشن اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں۔ میں نے آنکھیں مونچھ لی۔ یہ کیا ہے؟ میرا نام سائیں ہے، آپ کا ڈرائیور۔ میرا مشن ہے کہ مسافر کو سب سے مختصر، محفوظ اور سستے راستے سے ان کی منزل تک پہنچاؤں اور ان کو مناسب ماحول فراہم کروں۔ میرا دماغ حق سے اڑ گیا۔ میں نے آس پاس دیکھا تو ٹیکسی کا اندر بھی اتنا بھی صاف تھا جتنا کہ وہ باہر سے جگمگا رہی تھی۔ اس دوران وہ اسٹیئرنگ وہیل پر بیٹھ چکا تھا۔ سر آپ کافی یا چائے پینا چاہیں گے؟ آپ کے ساتھ ہی 2 تھرماس پڑے ہیں جن میں چائے اور کافی موجود ہے۔ میں نے مذاق میں کہا کہ نہیں، میں تو کوئی کولڈ ڈرنکس پیوں گا۔ وہ بولا، سر کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس آگے کولر پڑا ہوا ہے، اس میں کوک، لسی، پانی اور اورنج جوس ہے، آپ کیا لینا چاہیں گے؟ میں نے لسی کا مطالبہ کیا اور اس نے آگے سے ڈبہ پکڑا دیا۔ میں نے ابھی اسے منہ بھی نہیں لگایا تھا کہ اس نے کہا، سر اگر آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے پاس اردو اور انگریزی کے اخبارات موجود ہیں۔ اگلے سگنل پر گاڑی رکی تو سعید نے ایک اور کارڈ مجھے پکڑا دیا کہ اس میں وہ تمام FM اسٹیشن ہیں جو میری گاڑی کے ریڈیو پر لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں وہ تمام البم بھی ہیں جن کی CD میرے پاس ہے۔ اور جیسے یہ سب کچھ کافی نہیں تھا، اس نے کہا، سر میں نے ایئر کنڈیشننگ لگا دیا ہے، آپ بتائیں گا کہ ٹیمپریچر زیادہ یا کم ہو تو آپ کی مرضی کے مطابق کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے راستے کے بارے میں بتا دیا کہ اس وقت کس راستے پر سے وہ گزرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ اس وقت وہاں رش نہیں ہوتا۔ پھر بڑی پتے کی بات پوچھی، سر اگر آپ چاہیں تو راستے سے گزرتے ہوئے میں آپ کو اس علاقے کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی سوچوں میں گم رہ سکتے ہیں۔ وہ شیشے سے دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے پوچھا، سائیں کیا تم ہمیشہ سے ایسے ہی ٹیکسی چلاتے رہے ہو؟ اس کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آئی۔ نہیں سر، یہ کچھ 2 سال سے میں نے ایسا شروع کیا ہے۔ اس سے 5 سال قبل میں بھی اسی طرح کھڑا تھا جیسے کہ دوسرے ٹیکسی والے کھڑتے ہیں۔ میں بھی اپنا سارا وقت شکایتیں کرتے گزار دیتا تھا۔ پھر میں نے ایک دن کسی سے سنا کہ سوچ کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ یہ سوچ کی طاقت ہوتی ہے کہ آپ بطخ بننا پسند کریں گے کہ عقاب۔ اگر آپ گھر سے مسائل کی توقع کر کے نکلیں گے تو آپ کا سارا دن برا ہی گزرے گا۔ بطخ کی طرح ہر وقت کے ٹیں ٹیں سے کوئی فائدہ نہیں۔ عقاب کی طرح بلندی پر اڑو تو سارے جہاں سے مختلف لگو گے۔ یہ بات میرے دماغ کو تیر کی طرح لگی اور اس نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے سوچا، یہ تو میری زندگی ہے، میں ہر وقت شکایتوں کا انبار لیے ہوتا ہوں اور بطخ کی طرح سے ہر وقت ٹیں ٹیں کرتا رہتا ہوں۔ بس میں نے عقاب بننے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو تمام ٹیکسیاں گندی تھیں، ان کے ڈرائیور گندے کپڑوں میں ملبوس ہوتے تھے، ہر وقت شکایتیں کرتے رہتے تھے اور مسافروں کے ساتھ جھگڑتے رہتے تھے۔ ان کے مسافر بھی ان سے بیزار ہوتے تھے، کوئی بھی خوش نہیں ہوتا تھا۔ بس میں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے میں نے چند تبدیلیاں کی، گاڑی صاف رکھنی شروع کی اور اپنے لباس پر توجہ دی۔ جب گاہکوں کی طرف سے حوصلہ افزائی ملی تو میں نے مزید بہتری کی اور اب بھی بہتری کی تلاش ہے۔ میں اپنی دلچسپی کے لیے پوچھا کہ کیا اس سے تمہاری آمدنی پر کوئی فرق پڑا؟ سر بڑا فرق پڑا۔ پہلے سال تو میری انکم ڈبل ہو گئی اور اس سال لگتا ہے 4 گنا بڑھ جائے گی۔ اب میرے گاہک مجھے فون پر بک کرتے ہیں، SMS کر کے وقت طے کر لیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے ایک اور ٹیکسی خرید لینی چاہیے اور اپنے جیسے کسی بندے کو اس پر لگانا پڑے گا۔ یہ صحیح تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ اس نے بطخ نہیں بننا بلکہ عقاب بننا ہے۔ کیا خیال ہے اس ہفتے سے عقاب کا ہفتہ نہ شروع کیا جائے؟ سعید نے تو مجھے ایک نیا فلسفہ
دیا تھا۔ بڑا فلسفہ جو کسی نے کہا ہے کہ کوئی پانی میں گرنے سے نہیں مرتا، ہاتھ پاؤں نہ مارنے سے مرتا ہے۔